ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے دسمبر کی 15 اور جمادی الاخر کی 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے نیشنل ایفیشینٹ کوکنگ پروگرام کے تحت معاشی طور پر کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے مستحقین میں برقی انڈکشن کوکنگ ٹاپس تقسیم کیے. یہ سہولت لداخ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے فراہم کی گئی. اس موقع پر ڈاکٹر جعفر آخوند نے کہا کہ مستحقین کا انتخاب شفاف طریقے سے کیا گیا ہے اور جو اہل خاندان رہ گئے ہیں انہیں مستقبل میں دیگر اسکیموں کے تحت شامل کیا جائے گا. تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک ٹشی بھی موجود تھے. صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے نیشنل انرجی کنزرویشن ڈے ایوارڈز 2025 کی تقریب میں لداخ کے ضلع لیہ سے تعلق رکھنے والے پتما کارپو سکول شے کے 10ویں جماعت کے طالب علم ماسٹر تنزین چوسینگ کو توانائی کے تحفظ کے موضوع پر شاندار پینٹنگ پیش کرنے پر سیکنڈ پرائز عطا کیا. وگیان بھون نئی دلی میں منعقدہ تقریب کے دوران طالب علم کو 50,000 روپے نقد، سلور میڈل اور لیپ ٹاپ پیش کیا گیا. یہ ایوارڈ قومی سطح کے پینٹنگ مقابلے میں زمرہ بی کے تحت ان کی تخلیقی صلاحیت اور توانائی کے تحفظ سے متعلق شعور کے اعتراف میں دیا گیا. درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ اور شدید سردی کے لہر کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے تمام تعلیمی اداروں میں سرمائی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے، جس سے طلباء، اساتذہ اور والدین نے راحت کا سانس لیا ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل اور ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ICDS کی سفارشات کی بنیاد پر گزشتہ ہفتہ 13 دسمبر کو ہل کونسل کرگل کے چیئرمین کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا. اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر اور دیگر اراکین بھی موجود تھے. حکم نامے کے مطابق ضلع کرگل کے تمام سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں آج یعنی 15 دسمبر سے سرمائی تعطیلات نافذ کر دی گئی ہے، جو 10 مارچ تک جاری رہیں گی. تاہم 10ویں اور 12ویں جماعت کے وہ طلباء جن کے لیے ریمیڈل کلاس جاری ہیں ان پر یہ تعطیلات لاگو نہیں ہوں گی اور ان کی کلاس معمول کے مطابق جاری رہیں گی. ضلع انتظامیہ کے اس فیصلے سے بالخصوص دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں واقع تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کو شدید سردی اور منفی درجہ حرارت میں روزانہ سفر کی مشکلات سے بڑی حد تک نجات مل گئی ہے. عوامی حلقوں نے اس بروقت اقدام کو طلباء کی صحت اور حفاظت کے لیے ایک اہم اور قابل تحسین قدم قرار دیا ہے. گزشتہ چند روز سے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ خطے میں موسم مسلسل ابر آلود بنا ہوا ہے، جس کے باعث رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں کسی حد تک کمی محسوس کی جا رہی ہے. بادلوں کی موجودگی کے سبب رات کی درجہ حرارت میں معمولی بہتری آئی ہے، تاہم دن کے وقت ٹھنڈی ہواؤں اور دھوپ کی کمی کے باعث سردی میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو دن کے اوقات میں سخت سرد موسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس بدلتی ہوئی موسمی صورتحال کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے وائس آف لداخ نے محکمہ موسمیات ڈیوٹی لداخ کے ڈائریکٹر سونم لوٹس سے براہ راست فون پر گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ خطے میں فی الحال ابر آلود موسم کا سلسلہ برقرار ہے، جس کے نتیجے میں رات کے درجہ حرارت میں قدرے اضافہ ہو رہا ہے. تاہم دن کے وقت سورج کی روشنی کم ہونے اور ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے سے سردی میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں مجموعی طور پر موسم میں بہتری آنے کا امکان ہے.
تاہم 20 دسمبر سے 22 دسمبر کے دوران ایک بار پھر موسم کروٹ بدل سکتا ہے۔ اس عرصے کے دوران لداخ کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے، جبکہ لیہ کے میدانی علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سونم لوٹس نے مزید بتایا کہ اس موسمی سسٹم کے گزرنے کے بعد ایک بار پھر موسم میں بہتری متوقع ہے، جو دسمبر کے اختتام تک برقرار رہ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس سے ہوئی گفتگو کو ملاحظہ فرمائیے۔ جی، سب سے پہلے تو سب کو، آپ کو، ہمارے سننے والوں کو، سب کو جولے تو بالکل ابھی جو کم سے کم درجات ہے، منیمم ٹیمپریچر ہے، اس میں جیسے کل رات تھوڑا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر، رات کا ٹیمپریچر، منیمم ٹیمپریچر تھوڑا بڑا ہے کلاؤڈی ہونے کی وجہ سے، لیکن دن کا پچھلے 2-3 دنوں سے دن کافی ٹھنڈ رہا ہے، ابھی بھی مطلب ٹھنڈ ہے۔ تو آج رہے گا، کل سے پھر عام طور پر موسم عام طور پر ٹھیک ہے، مجھے لگتا نہیں کیونکہ برف کا یا اس ٹائپ کا رہنے کا چانسز کم ہے۔ آج سے 15 ہے، تو 16، 17، 18، 19 تک ٹھیک ہے۔ پھر 20، 21 22 کو موسم ٹھیک نہیں ہے، تو 20، 21 کے بیچ میں بلکہ چند جگہوں پہ برف کا بھی امکان ہے، خاص کر کے 20، 21 تاریخ کو۔ تو 20، 21 کو موسم 20، 21 خصوصاً 21، 22 کو موسم ٹھیک نہیں ہے۔ جی، تو کیا 20، 21 کو کوئی ہیوی سنوفال ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، ہم تو چاہیں گے کہ برف ہو اور ہیوی سنوفال ہو، ہم تو چاہیں گے، لیکن ہیوی سنوفال لداخ میں چانسز نہیں ہے۔ پہاڑی جیسے زوجیلا سائٹ میں ابھی لگ رہا ہے کہ کوئی وہاں پہ تھوڑا کم سے کم آدھا فٹ کا چانسز لگ رہا ہے، آدھا فٹ تک، اور وادی کارگل ڈسٹرکٹ میں چند جگہوں پہ میدانی علاقوں میں بھی برف کا امکان ہے 21 کے رات اور 22 کے بیچ میں۔ تو باقی لیہ سٹی، شہری لیہ میں چانسز کم ہے، لیکن پہاڑی علاقوں پہ تو برف کا چانسز ہے۔ ابھی کے حساب سے لگ رہا ہے کہ پہاڑی علاقوں پہ برف کا وہی 20 کی شام سے لے کے 21، 22 تک موسم، 20 کی شام 21، 22 کو موسم ٹھیک نہیں ہے۔ جی، تو اس کے بعد بھی کیا یہ دسمبر کے آخر تک کیا موسم کی صورتحال کیا رہے گا سر، کچھ بتا سکتے ہیں؟ 20، 21، 22 کو موسم ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے موسم عام طور پر ٹھیک ہی رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد موسم ٹھیک ہے؟ ٹھیک ان دا سینس یہی ہے کہ ٹھیک تو کہاں ہے، جب برف نہیں ہوگا تو موسم کہاں ٹھیک، لیکن کلاؤڈی جو ہے اس ٹائپ کا رہے گا۔ 20، 21، 22 کو چھوڑ کے موسم عام طور پر خشک کے رہنے کا امکان ہے، لیکن 20 کے رات 21 اور 22 کو برف کا چانسز ہے، اور وہ بھی پہاڑی علاقوں میں اچھی برف باری ہونے کا چانسز ہے، میدانی علاقوں میں برف کا زیادہ چانسز کم ہی ہے۔ جی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کرگل کے زیر اہتمام چوتھی نیشنل لوک عدالت میں مختلف نوعیت کے 392 مقدمات خوش اسلوبی سے نپٹائے گئے، جبکہ تصفیے کے تحت 51,65,203 روپے کی رقم وصول کی گئی۔ اس کے علاوہ 96,900 روپے جرمانے کے مد میں حاصل ہوئے۔ لوک عدالت نیشنل لیگل سروس اتھارٹی اور لداخ لیگل سروس اتھارٹی کی ہدایت پر منعقد کی گئی، جس میں فوجداری، دیوانی، چیک باؤنس، بینک ریکوری، ٹریفک، بجلی و پانی کے بلز اور دیگر مقدمات شامل تھے۔ یہ کارروائی ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل اور تحصیل عدالتوں سانکو، زنسکار اور دراس میں انجام دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ایسے بیانات اور پیغامات شیئر کرنے سے گریز کریں جو لداخ میں مذہبی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پولیس کے مطابق بعض افراد سوشل میڈیا کے ذریعے باہمی بھائی چارے کو متاثر کرنے والا مواد پھیلا رہے ہیں۔ لیہ پولیس نے یاد دلایا کہ اس سلسلے میں 20 نومبر کو بھی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ مذہبی یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والے مواد کے اشاعت پر بھارتیہ نیائی سنہتا ایکٹ کی دفعات 196 اور 353 کے تحت FIR درج کر کے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے خاص طور پر واٹس ایپ گروپ ایڈمنز اور صارفین کو ایسے مواد سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
دلی میں زہریلی فضائی آلودگی کی وجہ سے صورتحال بدستور خطرناک بنی ہوئی ہے، خاص طور پر سانس کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فضائی آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے وکلاء اور فریقین سے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں درج مقدمات کی سماعت کے لیے ہائبرڈ موڈ کا استعمال کریں۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ورچوئل طریقے سے عدالت میں پیش ہونے کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ سپریم کورٹ کی انتظامیہ کی طرف سے جاری ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ موجودہ موسم اور فضائی آلودگی کی صورتحال کے پیش نظر چیف جسٹس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر سہولت ہو تو بار کے ممبران اور فریقین ذاتی طور پر اپنے معاملوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہائبرڈ موڈ سے استفادہ کریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دلی میں پیر کے روز ایئر کوالٹی انڈیکس 450 سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا، جو اس سردی کے موسم کا سب سے آلودہ دن اور دسمبر کا AQI سطح کے لحاظ سے اب تک کا دوسرا سب سے خراب دن بتایا جا رہا ہے۔ غزہ اور غرب اردن پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں جانی اور مالی نقصان کی خبر ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی تازہ بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری کے ساتھ ہی صہیونی فوج کے توپ خانوں نے البریج کیمپ پر اور جنگی کشتیوں نے غزہ کے ساحلی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتائی ہے کہ ان حملوں سے غزہ کے خیمہ بستیوں میں رہنے والے مظلوم فلسطینی عوام کے انسانی حالات بدتر ہو گئے ہیں، جہاں شدید بارشیں اور موسم کی خرابی پہلے ہی انسانی بحران کے حالات پیدا کر رکھے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی فوجوں نے اسی کے ساتھ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں بھی اپنی جارحانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔